اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ وہب رضی اللہ تعالیٰ بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری بنائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا، وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا، وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسوں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ اوپر کے قصہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک ہمیں بھی دل بینا نصیب فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ڈاکٹری کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ دل کو جو سپلائی ہے، آرٹیریل سپلائی، وہ 3 رگیں ہیں، اور ایسے روحانی حساب سے ایک حدیث ساتھ جوڑا جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو۔ 3 جگہوں پہ دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو پھر تو تمہارا کراچی والے ہیں، چاہے آسٹریلیا، برازیل والے، امریکہ والے، فجی والے، چاہے ہونولولو کے جزیرے پہ بسنے والے ہو، چاہے پیپل والا میں بیٹھے ہو، دل زندہ ہوگا تو بھائی چھوٹا سا بچہ بھی آ کے کہے گا نماز پڑھو تو ہم سارے نماز پڑھیں گے۔ ورنہ اتنے پیارے انداز سے برازیل کی کارگزاریاں اور باہر کے ملکوں کی کارگزاریاں سننے کے بعد بھی اگر اثر نہیں ہو رہا تو یقیناً دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے۔ اور دل کے زندہ ہونے کی 3 نشانیاں میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے دل کے زندہ ہونے کی کہ قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ ابھی جو ہم نے سورۃ الغاشیہ سنی اس میں میرا کتنا دل لگا، آپ کا کتنا دل لگا؟ ابھی ہم خاران بلوچستان گئے تو وہاں پہ یہ 4 چیزیں میں نے بیک وقت دیکھی تو یہ آیت مجھے بہت پیارے انداز سے سمجھ میں آئی۔ یہاں پہ 4 چیزیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو، اور مضارع کا صیغہ ہے کہ مسلسل دیکھو اور دیکھتے رہو۔ تو یہ 4 چیزیں بیک وقت جب مجھے بلوچستان کے صحرا کے سامنے اور چاگی کے پہاڑوں کے سامنے میں کھڑا وہاں پہ بنیر کی جماعت کے پاس، تو مجھے یہ آیت بڑی کلیئر ہوئی۔ یہ 4 آیات اللہ فرماتے ہیں، اونٹ بھی سامنے بیٹھا تھا تو پھر میں نے یہ سارا منظر کریٹ کیا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ بھی سامنے ہے، والی السماء کیف رفعت، اور صحراؤں میں کھڑے واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ آسمان اللہ کی کیسی مخلوق ہے، والی السماء کیف رفعت۔ اور پھر چاگی کے پہاڑ وہ کہہ رہے تھے، قریب مقامیوں نے ہمیں بتایا کہ یہیں پہ ایٹمی دھماکے ہوئے، والی الجبال کیف نصبت۔ وہ چاگی کے پہاڑوں کو دیکھ کے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، اور لکو دک صحرا اور دور تک پھیلی ہوئی زمین۔ وہ 4تھی آیت بھی کلیئر ہو گئی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جو ہم نے ابھی سبق سنا ہے۔ قرآن میں ہو غو تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تبلیغ کے کام کی برکت یہ ہے کہ 2-2.5 دن کے اندر میں نے سفر کیا، میرے ساتھ ہم سفر بھی تھے۔ میں نے واپس آ کے کارگزاری لکھی، اس میں ایک جملہ آپ حضرات کو سناؤں کہ صوبہ پنجاب سے گزر کر، صوبہ پنجاب سے نکل کر، صوبہ سندھ سے ہوتے ہوئے صوبہ بلوچستان میں پہنچ کر صوبہ سرحد والوں کو ملنا، یہ 4 صوبے ایک ہی وقت میں کور ہوئے۔ اور وہاں بیٹھا میں اپنے بلوچی بھائیوں کو بھی، اور میں باؤنڈریز آف پروونسز کے اوپر کھڑا میں دعا کرتا رہا کہ اللہ ہمارے پورے پاکستان کو صوبائی تعصب سے بھی محفوظ فرما لیں، سندھی بلوچی پنجابی پٹھان نہ رہیں، بلکہ ہم انما المؤمنون اخوہ بن جائیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے 5 ٹائٹل قرآن میں دیے ہیں، هو اجتباکم، استفینا، امۃ وسطا، شہداء علی الناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو وہاں کھڑے صحابہ کی قربان، اسی سفر میں میں سکھر بھی گیا، محبوب گوٹ میں عمر ابن ابسہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ کھڑا۔ عجب بات ہے، پہلے بھی میں 3 دفعہ وہاں جا چکا ہوں، لیکن 4تھی دفعہ جب میں پہنچا، پہلے 3 دفعہ میں دن میں گیا، اس دفعہ رات تھی۔
تو ظہر یعنی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، تو ہم نے آگے سفر کرنا تھا یہی خاران بلوچستان کی طرف، تو ان کا پہلے یہ تقاضا پہلے بھگتا لیں۔ تو رات کی تاریکی میں جب میں اس قبرستان میں داخل ہوا، آج تک میں نے ایسے قبرستان میں وہ فیلنگ محسوس نہیں کی، کسی بھی قبرستان ویسے نہیں جاتے، ڈر لگتا ہے، تو لیکن وہ قبرستان صحابی رسول کی نسبت ہے، اس کے اندر ایسی کشش اور ایسی جاذبیت اور ایسا اس کے اندر سکون، اور کیا وہ پیارا منظر، وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چلتے چلتے جب میں پہنچا قریب ان کی قبر کے، السلام علیکم یا عمر بن ابسا یا اورال دعا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ تو جب میں قریب ہوا وہاں جا کے میں بیٹھا، ابھی ٹائم باقی تھا فجر کا، تو میں وہاں بیٹھ کے جیسے میری نظر پڑی نا آسمان کی طرف اور پھر نیچے صاحب یعنی قبر کی طرف اور قبر کی طرف پڑی، تو میرے ذہن میں وہ حدیث آئی اور یہ بڑے پیارے انداز سے مجھے سمجھ میں آئی۔ سنتے تو پہلے رہتے ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں، یہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، آسمان پہ بھی تارے تھے اور نیچے ایک محمد کا تارہ موجود تھا۔ یہ حدیث اتنی طاقت سے مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ کو تارے کیوں کہا گیا ہے، کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ، کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، تو زمین کو اللہ پاک نے صحابہ کی جماعت سے مزین کیا ہے۔ اللہ میں ان کی تقلید نصیب فرمائے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر سینے پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ جب صحابہ تھے اس وقت امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں ہوا نا، اس وقت انسانی آبادی بھی نہیں تھی، یہ کولمبس اور امریکینوں یہ جب گئے ہیں 19 بلکہ اس سے پہلے 1569 یا 1669 یا، تو تب دریافت ہوا۔ تو صحابہ کرام ہوتے تو پھر عقبہ بن نافع نے تو مراکش کے ساحلوں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا یہ سمندر دریا کا یہ پانی کا قطرہ میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ کتنے پیارے پیارے نعرے صحابہ کے ہمیں تبلیغ کی راہوں میں سمجھ آئے، ڈاکٹری میں بڑی بڑی موٹی کتابوں میں سمجھ نہیں آئے، لیکن حیات و صحابہ میں، فضائل اعمال میں اور قرآن کے اندر ہی یہ نعرے سمجھ میں آئے کہ انس بن نضر احد میں کیا نعرہ لگا رہے ہیں، صحابی کو کہہ رہے کدھر جا رہے ہو، جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ صحابی رسول ہیں، سینے سے نیزہ پار ہو رہا، اور کیا کہہ رہے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک تو معذرت، آپ حضرات ہمارے علاقے میں مہمان تھے، مجھے خبر ہی نہیں تھی، چلو امید ہے مضافات والوں نے آپ کا جتنا آپ کا بندہ اکرام کیا ہوگا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، نصرتیں ہوئی ہوگی، تو معذرت بھی۔ اور ایک آخری مضمون پورے قرآن میں، یہ میں نے کل پرسوں غور کیا تو دل کر رہا ہے کراچی والوں کو بھی، اور جتنے ماشاءاللہ مضافات ادھر کافی عرصے بعد میں اس مضافات میں، تو پورے قرآن میں بھائیو لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے۔ اس کی پیاری مناسبت میں نے تو آج تک نہیں سنی، 12-13 سال تو مجھے بھی ہو گئے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے، تو یہ اب میں نے غور کیا تو مجھے ایسی ایک پیاری ترتیب اللہ اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں، یہ کوئی اجتہادی نہیں ہے، سیدھی سی ترتیب ہے، کوئی یہ فتوے کا علم بھی نہیں ہے کہ بندہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کیسے کر لیا۔ تو پہلا جہاں پہ ذکر ہے آل عمران میں لفظ محمد، وہاں پہ آیت ہے وما محمد الا رسول۔ اس کی اشارتاً میں بتاؤں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محمد نرے اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آگے آیت چلتی ہے اگر یہ فوت ہو جائیں اور یا شہید ہو جائیں تو کیا اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے، مطلب امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے بعد بھی تم نے کام کرنا ہے، اگر نبی نہ بھی ہوں تو پھر بھی کام کرنا ہے۔ تو بہرحال پہلے رسالت کا ذکر ہے، چلتے چلتے جب ہم پہنچتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، وہاں پہ لفظ محمد آتا ہے، اور وہ کس پیرائے میں آ رہا ہے، وہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیچھے رسول ہے، اگلا سٹیپ خاتم النبیین بھی ہیں، رسول تو ہیں خاتم النبیین بھی ہیں۔ پہلے رسول کا بتایا گیا، اگلی سٹیپ میں جہاں پہ لفظ محمد آ رہا ہے وہاں پہ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ سورۃ محمد میں 26ویں پارے میں آتا ہے، اور وہاں پہ آیت ہے اس کے جو درمیان میں لفظ آتا ہے نزل علی محمد، یہ قرآن کا ذکر ہے جو ہمارے حبیب پہ نازل کیا گیا۔ پہلے رسالت کا ذکر ہے، پھر ختم نبوت کا ذکر ہے، پھر قرآن کا ذکر ہے، اور پھر انتہا جب ہوتی ہے سورۃ الفتح کے آخر میں، جو صلح حدیبیہ کو صحابہ کہتے تھے یہ مکہ سے بھی بڑی فتح مکہ سے بھی بڑی فتح صلح حدیبیہ کو بھی سمجھا کرتے تھے صحابہ کرام، تو اس کے اخیر میں لفظ محمد آتا ہے، اور وہی وما محمد الا رسول، اور وہ چلتے چلتے اخیر میں پہلا اور چوتھے کے ساتھ مناسبت ہے، تو وہاں پہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لیکن ساتھ کیا ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، عثمان و علی ہیں، والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسالت کا ذکر، ختم نبوت کا ذکر،
قرآن کا ذکر، صحابہ کی جماعت کا ذکر، اس ترتیب سے لفظ محمد قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک آخری بات احزاب کی خوبصورتی سنا دوں آپ کو۔ محمد کا ذکر، رسالت کا اور ختم نبوت کا ذکر، اس سے آگے فوراً جو آیات ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کراچی والو، حیدرآباد والو، سندھ سرحد، پنجاب، بلوچستان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اب ایمان والو تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، صبح و شام بیان کرنی ہے۔ اب یہی کام بتایا گیا، آگے انعامات کی بارش ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ پہلے ختم نبوت کا ذکر بھی ہو گیا، ایمان والوں کے بارے میں 4 آیات بھی آ گئیں، ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پھر اس پہ مہر ثابت ہو رہی ہے۔ اور آگے میرے حبیب کا جو تعارف کرایا جا رہا ہے وہ کیا پیارا تعارف ہے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، یہ 7 انداز سے میرے حبیب کے دعوت کے کام کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور عجب، اس سے اگلی آیت بھی قرآن ہے یہ عجب، جب جنوں نے سنا تو وہی بول بے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کارگزاریاں نہیں سمجھ میں آ رہی، اور اللہ کے رستوں میں نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک جگہ میں نے بات کی تو میں نے ایک بات درمیان میں کی، کسی نے بعد میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پیاری بات تھی۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے قرآن سنانے کے بعد ایک جملہ بولا، اور وہ کیا تھا کہ جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، جیسے امیر صاحب ابھی بیان میں کہہ رہے تھے، فرض کہ آپ کو سب پتہ ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے پان دی دعا جوگی دھیان دی نہیں تونوں چھی کلمے سنا پا ہونی ساڑی ہوا نکل جانی یار، ہے نا؟ دعائے قنوت دا کی ترجمہ ہے؟ چنگے چنگے نو پسینہ چھڑائے۔ آتا جاتا بھی کچھ نہیں، اگر آتا بھی ہو تو پھر نہ سنانا تھوڑا بڑا جرم ہے یار، آتا بھی ہے اور نہیں سنا رہی ہے تھوڑا جرم کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بہرحال نبی دعوت کا ذکر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وبشر المؤمنین، اس میں کہتا ہے مومنوں کی لاٹری نکل آئی کہ انہیں یہ نبی، اور آپ اس نبی کی امت میں ہیں کہ نبی دعوت کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ تو ختم نبوت کا ذکر، ایمان والوں کا ذکر، میرے حبیب کے دعوت والے ناموں کا ذکر، پھر امت کے لیے خوشخبری کا ذکر کہ تمہیں کس نبی کی یعنی امامت ملی، اور تم کس نبی کے ماننے والے ہو اور کس نبی کے پیچھے چلنے والے ہو۔ خوشی محسوس کرو اس کے اندر اور نکلو اللہ کے راستوں میں۔ اقبال کہتا ہے نا، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو بھائیو اپنی جوانیاں پیش کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں نکالے۔ نکلیں گے تو بات قابو میں آئے گی، بغیر نکلے اس امت کی خیریں ہمیں ملیں گی نہیں بھائیوں۔ اس لیے گزارش ہے، ماشاءاللہ بڑے دور سے جماعت آئی، بڑی محبت سے، میں تو معذرت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی بس کوئی بھی دل جوئی نہیں کر سکے، تو مجھے بھی معاف کریں، ہمارے علاقے والوں کو جیسے آپ کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔